بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، برطانوی سیاست ایک بار پھر شدید ہلچل کی زد میں ہے، کیونکہ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے غیر متوقع طور پر اپنے عہدے اور لیبر پارٹی کی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے باعث دنیا کی اس قدیم جمہوریت کو محض 4 برسوں میں 5 وزیر اعظم ملنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. پیر کے روز 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر میڈیا کے سامنے ایک جذباتی مگر پرعزم پریس کانفرنس میں سٹارمر نے واضح کیا کہ انہوں نے پارٹی کے اندر اپنے خلاف اٹھنے والے سوالات کو خوش دلی سے قبول کیا ہے. اپنے 2 سالہ دور اقتدار میں معیشت دفاع کی بحالی کا دعویٰ کرنے والے رخصت پذیر وزیر اعظم نے جاتے جاتے اپنی ہی جماعت کی ماضی کی حالت کو سیاسی، مالی اور اختلافی طور پر دیوالیہ قرار دے کر نئی بحث چھیڑ دی ہے. اس بحث پر مزید جاننے کے لیے آج ہم نے مانچسٹر برطانیہ سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب ڈاکٹر علامہ عظیم جی، کیئر سٹارمر کے استعفے کی در حقیقت بنیادی وجہ کیا بنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں کیو ڈی کا جو آپ نے مجھے موقع دیا ہے. دراصل برطانیہ کے حالات جو ہے پوری دنیا کے حالات کا ساتھ بازاری کی طرف گئے ہیں. اسرائیل کی توسیع پسندی کی وجہ سے جب سے یہ غزہ میں انہوں نے یہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا تو اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر پڑے، اور اس کی وجہ سے امریکہ سمیت برطانیہ، یورپ، یہ تمام ممالک میں جو ہے وہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے یوکرین کی جنگ جو تھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایندھن کا بحران پیدا ہوا، بجلی کا بحران، گیس کا بحران پیدا ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں کی اکانومی جو ہے وہ پورے یورپ کی، خاص طور پر برطانیہ کی جو ہے وہ شٹر ہوئی. برطانیہ چونکہ اسرائیل کا قریبی دوست بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا حقوق انسانیت کے اوپر بھی بات کرتا ہے. تو وہ غزہ کی جب سائڈ لی تو اس طرح سے کچھ اسرائیلی نواز جو حلقے تھے وہ کیئر سٹارمر سے ناراض ہو گئے. اس وجہ سے لیبر پارٹی جو کہ پہلے ٹوری پارٹی کے 3 وزرائے اعظم جو تبدیل ہوئے تھے ان کے بعد یہ جیتی تھی. توقع یہ تھی کہ کیئر سٹارمر جو ہے وہ برطانیہ کے اکانومی کو سنبھالا دے گا اور برطانیہ کے وقار کو بلند کرے گا. وہ ابتر سے حالات ہو گئے اور لیبر پارٹی کے خلاف نفرت بڑھ گئی. جاتے جاتے انہوں نے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک پاکستانی نژاد لونڈیا جو ہے اس کو ہوم منسٹر بنا دیا، وزیر داخلہ بنا دیا. اس نے اس کا امیگریشن کے مسائل کے اوپر غیر انسانی اور غیر انسانی حقوق کے جو ہے وہ اقدامات کیے، جس کی وجہ سے لیبر پارٹی امیگرنٹس کی پارٹی سمجھی جاتی تھی. امیگرنٹس نے جو ہے وہ لیبر پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس طرح سے ریفارم پارٹی. علامہ عظیم جی، آپ بات غالباً کر رہے ہیں اور اشارہ بھی جو ہے وہ شبانہ محمود کی جانب کر رہے ہیں. اب جب یہ وزیر اعظم بدلے ہیں تو کیا وہ وزیر داخلہ رہیں گی کہ وہ بھی بدل جائیں گی؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی بھی شاید دنیا میں تو رہ جائے لیکن وہ کبھی بھی اب اقتدار کی چار دیواریوں میں داخل انشاءاللہ نہیں ہو سکے گی. وہ تو لے ڈوبی ہے. کیئر سٹارمر کو اصل میں لے کے ڈوبی وہ ہے کہ اس نے غیر متوازی امیگریشن پالیسی دی. دیکھیں، انلیگل امیگرنٹس کا کوئی بھی حامی نہیں ہے، ہم بھی حامی نہیں ہیں. یہاں پر جتنے بھی تارکین وطن ہیں جو لیگل ہیں وہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے ایسے باتیں کی کہ صرف ایک یہاں پر ریشسٹ پارٹی ہے ریفارم پارٹی، تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے اقدامات کا اعلان کیا جو کہ ناقابل عمل تھے کہ جی 20 سال پہلے جن کو شہریت ملی ہے ہم ان کو بھی چیک کریں گے کہ وہ کیسے ان کو شہریت ملی، اور پھر طالب علموں کو، پھر کیئر ورکرز کو. اس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ
بہت افراتفری پھیلی اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ یورپ چلے گئے یہاں سے. اب اس کا اثر جو ہے وہ ریسٹورانٹس پہ، کیئر ورکرز کے اوپر، اسکل ورکرز کے اوپر پڑا، جو اپنے مستقبل کے لیے جو ہے وہ برطانیہ کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے. نے تو ایسا اوورسیز اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے اقدامات کیے ہیں جو کسی شاید غیر نے بھی نہ کیے ہوں، اور اس کی سزا نہ صرف یہ سابق وزیر اعظم کو بلکہ لیبر پارٹی کو بھگتنا پڑی ہے. لیبر پارٹی کی حیثیت یہ تھی کہ ان کی جو ہے 1500 سیٹیں جو تھی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ان کو جو ہے کونسل کی سیٹیں جو ان کی ضائع ہو گئی ابھی، اور یہ ہار گئے. مانچسٹر سٹی جیسے شہر میں جو پاپولر علاقے تھے، رشم ہو گیا، لیونزوگ ہو گیا، لانگ سائٹ ہو گیا، اس میں ایک نوزائیدہ پارٹی جو ہے گرین پارٹی وہ جیت گئی، اور 17 سیٹیں جو ہے وہ لیبر پارٹی ہاری، اور اس کو ایک نئی پارٹی جس کا کوئی وجود نہیں تھا، گرین پارٹی، انہوں نے جیتی، اور اس طرح سے 7 سیٹیں جو ہے وہ ریفارم پارٹی نے جیتی. تو اس طرح سے لیبر پارٹی کی ساکھ کو بہت دھچکا لگا تھا. اس کو سنبھالا دینے کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو میانہ روی اختیار کرتا، یعنی نہ وہ ڈاکٹر علامہ عظیم جی، جب یہ کونسلر الیکشن ہوئے اور اس میں نہ صرف ریفارم پارٹی بلکہ گرین پارٹی بھی ایک دفعہ ابھر کر، ایک ایسی پارٹی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، سامنے آئی اور ہارے یہ، تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جو اسٹرانگر ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے. لیکن نہ صرف اہل دانش جتنے وہاں تھے اور سیاسی قیادتیں جو تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. آپ نے بھی گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ لیبر پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، اور اس وقت ایک سیاسی استحکام کے لیے انہیں واقعی استعفیٰ نہیں دینے چاہیے. پھر یہ اچانک انہوں نے کیوں فیصلہ کر لیا استعفیٰ دینے کا؟ میں عرض کرتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت اس کا نعم البدل کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ جو اس وقت برطانیہ کو ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہیں، اور اس کے جو ہے فلسطینیوں کے بھی حق میں وہ بات کرتا ہے، یعنی وہ میانہ روی اختیار کرتا، نہ وہ دائیں گروپ کی طرف ہے نہ بائیں گروپ کی طرف ہے. اس کا نام ہے اینڈی برنم، جو گریٹر مانچسٹر کا میئر تھا، اور اب وہ اس نے ایک جگہ سے بائی الیکشن میں ضمنی انتخاب میں وہ جیتا ہے، اور ریکارڈ جیتا، جبکہ لیبر پارٹی کی جو ہے وہ مقبولیت بہت کم تھی، لیکن اس نے جو ہے ایک نئے حلقے میں سے جا کے الیکشن لڑا، 10,000 ووٹوں سے جیتا ہے. یعنی ریفارم پارٹی، گرین پارٹی اور ٹوری پارٹی، تینوں پارٹیاں مل کر اتنے ووٹ نہیں لے سکیں جتنی کی اس کی کامیابی ہوئی ہے. اور جس دن وہ جیتا ہے اس کے جیتتے ہی 200 ارکان پارلیمنٹ جو تھے برطانیہ کے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اینڈی برنم کو نیا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اس لیے عظیم جی، یہ برطانوی وزیر اعظم کی دوڑ میں 3-4 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں، اس میں خاتون بھی شامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اینڈی ریچل کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی ان باقی تینوں کو مات دے پائے گا اور آئندہ وزیر اعظم برطانیہ کا بن پائے گا، اگرچہ اس نے حلف تو لے لیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ابھی اس نے حلف نہیں دیا تھا، وہ صرف اس کے جو وکٹری جو ہے وہ اناؤنس کی گئی، اس وقت اس کی وکٹری کے موقع کے اوپر لیبر پارٹی کے 200 ارکان نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا. جو کیئر سٹارمر ہے ایسے استعفیٰ نہیں دیا. اس نے پھر سوچا کہ جب لوگ مجھے دھکا دیں گے، دھکا دینے کی بجائے اس نے باعزت طور پہ اعلان کر دیا کہ میں سٹیپ ڈاؤن ہو جاؤں گا، کیونکہ اب برطانیہ کو سنبھالا دینے، یعنی لیبر پارٹی کو سنبھالا دینے والا ایک ایسا لیڈر آ گیا ہے جو پارٹی کو یونائٹ کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے کیئر سٹارمر نے استعفیٰ دیا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس استعفے کے بعد برطانیہ میں نئے انتخابات ہو سکتے ہیں، جس کا کہ مطالبہ اپوزیشن بھی کر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اصل میں یہ ہے کہ اپوزیشن تو پہلے دن سے بھی کہتی ہے نا کہ لیبر پارٹی کو چاہیے کہ ناکام ہو گئی ہے، فنا ہو گیا. یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں برطانیہ میں جمہوری روایات ایسی نہیں ہے
کہ وہ کوئی ہمارے ملکوں کی طرح سے کہیں دھاندلی ہوئی فلانا ہوا، نہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں شکست کو. تو یہاں پر اب 2 سال ابھی تک لیبر پارٹی عام انتخابات میں رہتے ہیں. لیبر پارٹی کے لیے 2 سال ابھی موقع ہے. اب یہ ہے کہ اینڈی برنم جو ہے وہ کیئر سٹارمر کی جگہ جب آئیں گے تو وہ دائیں اور بائیں گروپ کو، یعنی جو لوگ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو بھی کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ انہوں نے 2015 میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں، یہ اس وقت بھی اس نے کنٹیسٹ کر رہا تھا یہ اپنا وزیر اعظم بننے کے لیے برطانیہ کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلے دورہ پرنسپل کا کروں گا وہ اسرائیل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے. اسی طرح سے جبکہ کیئر سٹارمر جو تھا وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا، لیکن اس نے اس وقت کہا کہ نہیں، یہ جو بمباری ہے وہ فلسطینیوں پر بند ہونی چاہیے. یعنی وہ اعتدال میں ہے. اور یہ بھی بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ اس کی جگہ ان کو لانے کے لیے ایک یہودی نژاد ممبر پارلیمنٹ نے استعفیٰ دیا تاکہ یہ الیکشن لڑ کے برطانیہ کی باغ ڈور سنبھال سکے. اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل نواز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتدال قائم کرے گا، ایکسٹریمسٹ نہیں ہوگا. یہ فلسطینیوں کو بھی حق میں بات کرے گا اور عالمی امن کے لیے کوشش کرے گا. اور برطانیہ کو امید ہے کہ یہ جو اقتصادی بحران ہے. ڈاکٹر علامہ عظیم جی، ہم اس سے پہلے کہ آپ کی اور برطانوی لوگوں کی امید کی بات کریں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ برطانیہ میں 4 سال میں 5 وزیر اعظم کی تبدیلی ایکچوئل کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیے، یہی تو میں بات کہتا ہوں کہ 4 وزراء اعظم کی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن کہیں بھی یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی کہ جی فلاں پارٹی گئی ہے تو دوسری پارٹی آئی ہے تو پہلی پارٹی کو رگیل دیا جائے. ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاپولرٹی ختم ہو گئی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ دوسرے اچھے لیڈر کو لے کے آتا تاکہ وہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عوام کے لوگوں کے اقتصادی مسائل کے اوپر ہے. جب ایسی بات ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو لیبر پارٹی کی موجودہ اندرونی حالت کو بغاوت یا پھر بحران کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، وہ بحران ہمارے ہاں اصل میں بحران یہی کہا جاتا ہے کیونکہ اقتصادی طور پر برطانیہ میں لوگوں کو بہت پرابلم آئے، روزگار کے مسائل پیدا ہوئے اور امیگریشن کا جو مسئلہ یہ حکومت کنٹرول نہیں کر سکی. اور لیگل لوگوں کو تو یہ صحیح طور پہ یہاں پر دے نہیں سکے اسٹے، جبکہ انلیگل لوگ جو ہے کشتیوں میں یہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پار کر کے آتے اس کو نہیں روک سکے. اس کی وجہ سے ایک قیاس کی صورت حال پیدا ہوئی تھی. اس کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو دائیں بائیں دونوں گروپ کو، پارٹی کے گروپ کو متحد کرے اور ملک کی خدمت کی طرف بڑھے. اچھا ڈاکٹر علامہ عظیم جی، آپ جو نئے لیبر لیڈر ہیں مستقبل کے وزیر اعظم، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا سیاسی چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ برطانیہ کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ لیبر پارٹی کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے انہوں نے عجیب قسم کا ایک ٹیکس لگایا جو کہ یہ لینڈ ریفارمز انہوں نے کیے کہ چھوٹی پراپرٹیز کے اوپر بھی انہوں نے گین ٹیکس لگا دیا. یعنی اب وہ اس کی وجہ سے جو متوسط طبقہ اور غریب طبقہ تھا وہ زیادہ متاثر ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے بینیفٹس کو کٹس لگائے خاص طور پر ڈسیبلٹی کے لوگوں کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک جو ہے وہ پیدا ہو. تیسرا، انہوں نے جو موجودہ حکومت جو ہے امیگریشن کے اوپر عمل درآمد کرنے والی پالیسی نہیں، اعلان انہوں نے ریفارم سے بھی زیادہ سخت کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے جو حامی لوگ تھے وہ زیادہ تر غریب لوگ تھے، ڈسیبل لوگ تھے یا امیگرینٹس لوگ تھے، وہ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب یہ ان کو متحد کرے گا. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر علامہ عظیم جی کہ جو یہ نئے وزیر اعظم آ رہے ہیں لیبر پارٹی کے، کیا یہ نہ صرف لیبر پارٹی کی اندرونی خلفشار کو دور کر پائیں گے بلکہ انگلش کمیونٹی اور اوورسیز کمیونٹی دونوں کی امیدوں پر بھی پورا اتر پائیں گے؟ جی، میں عرض کروں کہ اینڈی برنم نے 2017 سے یہ گریٹر مانچسٹر کا میئر ہے اور اس کے بعد 10 کونسلیں ہیں اور تقریباً
بلینس ڈالر پاؤنڈ کے جو ہے بجٹ اس کے پاس رہا ہے. اس نے یہاں پر پولیس کی بہت زبردست ریفارم کی ہے, یعنی پولیس عوام دوست بن گئی ہے یہاں پر, اور اس نے یہاں پر ٹرانسپورٹ کا انتظام بہت زبردست کیا. بزرگوں کے لیے خاص طور پر جو تھے 70 سال کی عمر سے زیادہ یا 67 کی عمر سے زیادہ, ان کو فری سفر کرنے کی سہولتیں ملی. اور انہوں نے جو ہے یہاں پر جو ایتھنک منارٹیز کے علاقے تھے ان کی ترقیاتی کاموں پہ زیادہ حصہ لیا. نارتھ میں چونکہ فنڈز کم آتے تھے تو یہاں کے ریل کے نظام کو بھی اور مواصلات کے نظام کو بھی اس نے بہت سنبھالا ہے. اچھا ڈاکٹر علامہ عظیم جی, یہاں یا دیگر ممالک میں تو شاید یہ کہا جاتا ہو کہ ان کی پالیسیز جو ہیں نئے وزیر اعظم کے ساتھ بدلتی ہیں. اوورسیز کا سب سے بڑا بینیفٹ, یہ سب سے بڑی امید یہ ہے کہ ان کے لیے قوانین جو سخت کیے گئے ہیں انہیں نہ صرف نرم کیا جائے بلکہ اوورسیز کو قانونی طور پر وہاں رہنے کے حوالے سے مزید سہولیات جو ہیں وہ میسر آئیں اور دی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز کے حوالے سے جو سختیاں ہوئیں اور اپنوں نے کی, کیا اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور کوئی بہتری جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اوورسیز کے حوالے سے نئے وزیر اعظم کے ساتھ؟ جی میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں آپ سے عرض کروں کہ انصاف کا جب بول بالا ہو جائے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر ڈاکٹر علامہ عظیم جی, انصاف کا اور امیگریشن معاملات کا آپس میں کیا تعلق ہوا؟ اوورسیز کہتا ہے مجھے امیگریشن کے حوالے سے سہولیات دی جائیں, مجھے پیڑھی پکڑ تکڑ ختم کی جائے, مجھے سیاسی پناہ دی جائے, مجھے اندر آنے کی جو ہے سہولتیں دی جائیں برطانیہ میں. آپ جی بالکل دیکھیے جی, برطانیہ ایک ملک ہے, برطانیہ ایک ملک ہے, اس میں امیگرینٹس جو ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, لیکن قانونی امیگرینٹس کو. اگر کسی نے شادی کی ہے اور وہ قانونی طور پر اس کا حقدار ہے کہ اس کی بیوی ادھر آئے تو وہ قانونی طور پر اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ لوگ جو کشتیوں میں رات کو ڈبکیاں لگا کے ٹرکوں کے اندر چوری لاشیں بن کر آ جاتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ امیگریشن لاز جو ہے سخت ہے. وہ تو ہونے بھی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں جو پاکستان سے لوگ بالیاں بیچ کر, گھروں کے سامان بیچ کر, زمینیں بیچ کر وہاں سے نکلتے ہیں یونان, اور پھر ڈنکیاں لگا کر جو ہے وہ کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں, اور بیشتر ان میں مارے جاتے ہیں اور سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں. ان لوگوں کے خلاف ہے کہ انلیگل امیگرینٹس نہ ہوں, لیگل لوگوں کے لیے یہاں پر جگہ ہے. اس سے کوئی, میرا خیال ہے کہ کوئی سختی نہیں ہوگی, اس کے لیے یہ اچھے حالات پیدا کرے گا. جی ڈاکٹر علامہ عظیم جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, سر کیری سٹارمر کا اچانک استعفیٰ برطانوی سیاست میں ایک ایسے نئے باب کا آغاز ہے جو کہ غیر یقینی صورتحال سے بھرپور ہے. محض 2 سال قبل اپنی جماعت کو تاریخی کامیابی دلانے والے رہنما کو یوں اچانک رخصتی نے ثابت کر دیا ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بقا کا کردار و مدار اب کارکردگی اور پارٹی کی اندرونی اعتماد پر ہے. اب جبکہ برطانیہ 4 سالوں میں اپنے 5ویں وزیر اعظم کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہا ہے, لیبر پارٹی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنا اور دائیں بازو کی ابھرتی ہوئی سیاسی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. آنے والے چند ہفتے میں نہ صرف لیبر پارٹی بلکہ پوری برطانیہ کی سیاسی اور معاشی مستقبل کا تعین کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.